الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رمضان کا پہلا عشرہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلا. وقت جیسے پر لگا کے اڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے پھر اس کے گزر ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے پہنچ کے پھر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، یا اللہ مجھے اتنا وقت نہیں ملا، اتنی مہلت نہیں ملی. تو جو ہم میں سے 60 سال کے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کو چاہیے کہ بہت الرٹ ہو جائیں اور زندگی کو سیریس لینا شروع کر دیں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ انسان کھیل تماشوں میں لگائے، اور جو ابھی اس سے دور ہے اس عمر سے وہ بھی ریلیکس ہو کے نہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کون جانے اس کو 60 سال کی عمر ملتی بھی ہے یا نہیں. لہٰذا جس کے پاس جو وقت ہے اس کو ہی بہترین طور پہ گزارے اور اپنی زندگی کو سنجیدہ ہو کے لے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندگی فقط 3 دن کی ہے. ایک وہ دن جو گزر گیا تو وہ تو ہاتھ سے چلا گیا. ایک دن جو آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ آئے گا بھی یا نہیں. اور تیسرا وہ دن ہے جو اس وقت گزر رہا ہے، جو اس وقت چل رہا ہے، یہی صرف ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اسی کو ایسے گزاریں کہ جیسے یہی میرا ایک چانس ہے جو مجھے ملا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے پاس پانی کا ایک تھیلا ہو، مثلا ایک گاگر ہو، اور وہ صحرا میں ہے تو وہ اس پانی سے کبھی اپنے پیر نہیں دھوئے گا، اس لیے اس کو پتہ ہے اس کے پاس بس یہ ایک بیگ ہی ہے. اسی طرح ہماری یہ زندگی ہے، یہ بس ایک ہی ہے جو ہمیں ملی ہے، 3 4 نہیں ملنی، بار بار بھی نہیں ملنی. اور اسی زندگی میں ہم نے اپنی جنت کو کمانا ہے. لہٰذا جب تھکنے لگیں تو سوچیں کہ یہ تھکن مجھے جلدی بھول جائے گی، مگر اس کی نیکی کا اجر میرے اعمال نامے میں قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اور محفوظ رہے گا. جیسے کہ مثلا کبھی تھکن ہو جاتی قیام کرتے ہوئے تو دل چاہتا ہے کہ بس اب بس کروں، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر انسان روک لے اور 2 رکعت اور پڑھ لے، یا کبھی قرآن پاک پڑھنے سے تھک جاتے ہیں تو تھوڑا سا اور کوشش کر لیں. پچھلے رمضان کی دیکھیں تھکن ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں، لیکن اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا انشاءاللہ. تو جب بھی تھکن محسوس ہو خود کو یہ یاد دلا دیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، یہ بھی گزر جانے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا، ابا جان یہ آپ ہر وقت پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، نوافل میں، تہجد میں، کبھی آرام بھی کر لیا کریں، آخر کب آرام کریں گے؟ تو آگے سے مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا جب پہلا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا تو آرام ہی آرام ہے. یعنی اس سے پہلے کوئی آرام نہیں ہے جب تک وہاں نہ پہنچ جائے، کیونکہ وہاں پہنچ کے انسان سیکیور ہوگا، اس سے پہلے ہم سب خطرے میں ہی ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، کوئی گارنٹی نہیں کسی کی بھی. تو پھر وہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور نیک لوگوں کو دیکھیں کیسے ہوا کرتے تھے، جس طرح ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا، کیسی ان کی سوچ تھی نا. ہم تو ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں. اور کل کا سیشن جن لوگوں نے بھی سنا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے تزکیے کو اہمیت دی ہوگی اور اپنے محاسبے کے لیے وقت نکالا ہوگا، اپنی برائیوں پہ نظر ڈالی ہوگی. جیسے آئینے کے آگے انسان کھڑا ہوتا ہے نا
تو اس کو اپنے ظاہر کے داغ دھبے نظر آتے ہیں. اور یہ جو وقت ہے جس میں آپ اپنا محاسبہ کریں گے، اس میں اپنے دل کو آئینے کے آگے کھڑا کر لیں، اس کا ایکس رے کریں. اس میں کس کی محبت ہے جو سب سے زیادہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور کی محبت نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے ٹاپ پہ تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے. پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے پروان چڑھاؤں، کیسے بڑھاؤں کہ میرا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے. تو یقین جانے اللہ کے کلام سے بڑھ کر اللہ کی محبت کو بڑھانے والی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جتنی آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، اتنا آپ اس کو وقت دیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی. لہٰذا اس کو صرف ایک ریلیجس بک، مقدس کتاب کے طور پہ نہیں، بلکہ یہ سوچ کے اٹھائیں کہ یہ میرے خالق کا پیغام ہے، اس کا کلام ہے، میسج ہے، میرے نام، میرے رب کی بات ہے. اور جب آپ صرف ایک مقدس کتاب اس کو سمجھتے ہیں نا، تو ہوتا یہ کہ پھر ٹھیک ہے، ثواب کمانے کے لیے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کے بعد ایسا رکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملتا. جب آپ اس کو محبوب کا کلام سمجھ کے اٹھائیں گے نا، تو پھر جی نہیں بھرے گا اس سے، پھر دل کرے گا اور پڑھوں، سمجھوں، میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا، اس کو سینے سے لگاؤں، یہ میرے رب کا کلام ہے. جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب قرآن پاک کھولتے تھے تو رو پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو یہ ان کے جذبات تھے نا، کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کلام کس کا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ کون مجھ سے بات کر رہا ہے، رب العالمین. اور یہ کیفیت ہی جب آپ یہ سوچتے ہیں نا، تو انسان کا دل ہی ایک دم ایک ڈیفرنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. تو کبھی آپ کو یہ ایسی تڑپ لگی کہ میں جانوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، کیا کریں ہم، دل تو بڑا کرتا ہے لیکن وقت ہی نہیں ہے. لیکن جس چیز کا شوق لگ جائے پھر اس کے لیے تو انسان وقت نکالتا ہے. آج تک بہت سارے دوسرے شوق پالے ہوں. آپ نے ہو سکتا ہے کہ شاپنگ کا شوق ہو، بننے سنورنے کا شوق ہو، گھر کو سجانے کا شوق ہو، تو یہ شوق بھی پال کے دیکھیں کہ میرے مالک نے مجھے کیا میسج دیا. اس کتاب کا بھی تو ہم پر حق ہے. تو ہمیں سب کے حقوق پتہ ہیں، عورت کے حقوق، بچوں کے حقوق، گھر کے حقوق، شوہر کے حقوق، دوست احباب رشتہ داروں کے حقوق، سب کے حقوق ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا حق نہیں جانتے. اور رمضان سے زیادہ بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے جس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میں نے قرآن کو وقت دینا ہے، اور میں نے اس کو سمجھنا ہے، اور میں نے اس کو سیکھنا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں سیریس ہونا ہے. ایسے چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے سننا نہیں ہے. واقعی جیسے میں نے اپنی اسکول کالج کی پڑھائی کی، اسی طرح اس کو بھی میں نے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمارا کام نیت کرنا ہے، باقی کروانا اللہ تعالیٰ نے ہے. لہٰذا ہم ارادہ تو کریں، مگر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھوٹے ارادے نہیں کرنے، ارادہ پکا ہونا چاہیے. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے، کیسے آسانیاں کرتا ہے، اور زندگی کو کیسے برکتوں سے بھر دیتا ہے. قرآن تو وہ چیز ہے کہ جس کو بھی چھو جائے اس کو سونا بنا دیتی. وہ محاورہ ہے نا کہ فلاں مٹی کو بھی چھوتا تھا تو سونا بن جاتی تھی. تو یقین جانے
قرآن بھی ایسی چیز ہے کہ مٹی کو بھی چھو جائے تو وہ مٹی بھی سونا بن جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں راتیں تو ساری ایک جیسی ہیں، مگر قرآن جس رات کو چھو گیا وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی. لیلۃ القدر بیسٹ آف دا نائٹس. اور جس مہینے میں نازل ہوا یہ مہینہ سب مہینوں میں بہترین ہو گیا. جس رسول پر نازل ہوا وہ انبیاء کے سردار ٹھہرائے گئے. جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کے سردار کہلائے. جس امت پر نازل ہوا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہترین امت قرار دیا. تو قرآن جس چیز کو چھوتا ہے نا وہ قدر و منزلت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو قرآن کو ذرا اپنی زندگیوں میں آنے تو دیں، چھونے تو دیں اس کو اپنی زندگی. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بھی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، بیسٹ ہو جائے گی. تو اس رمضان میں یہ ارادہ کیجیے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن بھی گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب کو نہ کھولا اس میں. اللہ اکبر. تو اتنا زیادہ وہ قرآن پاک کو سیریس لیتے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں. حالانکہ ان کو دور کی کیا ضرورت تھی، صحابہ تو قرآن کے ساتھ وقت لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات، جن کے اوپر قرآن اترا تھا کیا ان کو کوئی دور کی ضرورت تھی؟ اور صحابہ نے تو جنگوں میں بھی قرآن پاک کو نہیں چھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو سونا بنانا چاہتے ہیں نا، قدر و قیمت والا بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیے. اللہ کے ہاں آپ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی. تو آپ کو لنک بھی مل جائے گا ہمارے فری کورسز کا، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. نہایت آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے اپنے رب کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ امید ہے آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھے ہوں گے. کوشش کیجیے عشاء کے بعد قرآن پاک سے کم از کم 100 آیات آپ تلاوت کر لیا کریں. اور 100 مشکل نہیں ہے، 100 کا لفظ بہت بڑا لگتا ہے. آپ دیکھ لیں سورہ نبا، نازیات اور عباسہ ہی پڑھ لیں گے 100 سے اوپر آیت ہو گئی ان میں. یعنی جو 30ویں پارے کی پہلی 3 صورتیں. میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اور بھی کوئی صورتیں ہیں آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھ لیں 100 آیتیں پوری ہو جائیں. یہ تو بہت ہی آسان والی میں نے بتائی کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں نا. تو چاہے آپ تراویح میں پڑھ لیں، چاہے تہجد میں پڑھ لیں، چاہے آپ نماز کے علاوہ پڑھ لیں، تو آپ کو ملے گا کیا؟ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. پوری رات شاید ہم جا کے عبادت نہ کر سکیں، لیکن یہ آسان سے نسخے سے آپ پوری رات کی عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں. ویسے بھی قیام جو رمضان میں کیا جائے، یعنی جو عشاء کے بعد آپ تراویح پڑھتے ہیں یا تراویح کہہ لیں، قیام تہجد ایک ہی بات ہے. تو جو بھی آپ نائٹ پریئر، رات کی نماز، یعنی جو بھی آپ نوافل عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں گے، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی نیت ہو کہ اللہ مجھے اس کے پر ثواب دے. یعنی کوئی شو آف نہ ہو کہ بھائی ہم نے اتنے نفل پڑھے، اتنی ہم تراویح پڑھتے ہیں. تو آپ چاہے کتنے بھی مصروف ہو نا، چاہے آپ 2 رکعت کے ساتھ قیام کریں، لیکن قیام ضرور کریں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے جایا نہیں جاتا، ہم کہیں مسجد نہیں جا سکتے. مسجد نہیں جا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر میں عشاء کے بعد کم از کم 2 رکعت کے ساتھ ضرور قیام کر لیں. سحری سے پہلے ذرا اٹھ جائیں اور 2 رکعت اور پڑھ لیں، 4 ہو گئی آپ کی رات کی. تو قیام بھی ضرور کریں اور عشاء کے بعد یہ 100 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے، تاکہ ہر رات ہمیں، رمضان کی ہر رات ہمیں پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا رہے.
اسی طرح دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. ہم ہمیشہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ تو عام انسانوں کی دعائیں ہیں نا، جو کہ ہو سکتا ہے بھول بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے لیے اچھی طرح دعا نہ کریں، یا وہ انسان ہی ہے نا. تو کیوں نہ ہم گارنٹیڈ فرشتوں کی جو پاک مخلوق ہے ان کی دعائیں حاصل کر لیں. وہ کیسے کریں؟ بہت ہی آسان ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی، تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے گا وہ دعائیں کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یعنی اس وقت تک دعائیں کریں گے جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہو جاتا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے جب تک بے وضو نہیں ہوتے، جتنی دیر اس جگہ پہ مصلی پہ بیٹھے رہیں گے، بس بیٹھے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے نا فرشتوں کی دعائیں لینا. اور یہ تو نبی نے بات فرما دی تو سچی ہے، اس سے سچی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں کہ اب فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اٹھنے کی تیزی نہ دکھائیں کہ سلام پھیرتے ہی بھاگ رہے ہیں، کہیں جلدی ہے ہمیں بہت زیادہ. تو اگر آپ کے پاس تھوڑی بھی فرصت ہو تو ایسا ضرور کیجیے کہ بیٹھے رہیں وہاں. اس بیٹھنے کی بھی کتنی برکت ہے. اسی طرح صدقہ ضرور کیجیے، چاہے تھوڑی سی رقم سے کریں لیکن کریں ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی تو ضمانت دی ہے نا، کہ ایک ان میں سے کام یہ ہے کہ صدقے سے کبھی مال کم ہوتا ہی نہیں. تو اس چیز کی فکر نہ کریں کہ میں نے اگر صدقہ دے دیا تو پتہ نہیں میرے مال میں کتنی کمی نہ آ جائے. دوسری چیز کی کس کی گارنٹی دی ہے؟ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے. ہمیں لگتا ہے نا گھٹتی ہے، تو انہوں نے ضمانت دی ہے کہ بڑھے گی. ہم کہتے ہیں اگر معاف کر دیا نا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، مجھے کیا یہ سمجھے گا، لہٰذا معاف نہیں میں نے کرنا. لیکن آپ کے نبی نے تو اس کی ضمانت دے دی، ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو معاف کر دے. اسی طرح تیسری چیز اس کی گارنٹی دی ہے کہ اللہ کی خاطر جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام ضرور بلند کرتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے اور اللہ اس کا مقام نہ بلند کرے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ مقام بلند کرے گا. تو ان کی دی ہوئی گارنٹیز کو دیکھیے آپ کے، جب انہوں نے گارنٹی دے دی تو اس کے بعد تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ یہ 3 کام جو کرے گا ضمانت ہے آپ کے نبی کی. معاف کرتے ہوئے کبھی بھی دل کو تنگ نہ کریں، چھوڑ دیں، جانے دیں، لیٹ گو کریں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ کو کسی کی بات بری نہیں لگے گی، اور لگنی ہی نہیں چاہیے. لگے گی بھی، کبھی تکلیف بھی ہوگی، کسی نے کچھ کہا تو دل بھی دکھے گا، لیکن معاف کرنے سے آپ کی عزت بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. آتے ہیں دعاؤں کی طرف. دعائیں کون سی مانگے؟ بڑی بڑی مانگیں کہ چھوٹی مانگیں؟ ہر طرح کی دعا مانگیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے، اور یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے. اور یہ یقین انسان کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی سب ضرورت وہی پوری کرنے والا ہے میری. اس سے صحابہ کرام کو کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی، نمک تک کی ضرورت تھی، پہلے اللہ سے مانگتے تھے. ٹھیک ہے، آپ جائیں گے بازار سے بھی لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ ہے دعا جو ہے
اٹ سیلف عبادت ہے. اب کئی لوگ پوچھتے ہیں ہم کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتے، مثلاً بیمار ہیں، عورتیں اپنے مخصوص اب ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ہم کیا کریں؟ تو بہت دکھ کرتے ہیں. یا کسی بندے کو ایسی حالت میں ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، کوئی ایسی اس کو کمزوری لاحق ہے، تو دعائیں کرتے جائیں. دعا سے اپنا فائدہ بھی ہے کہ کچھ ملے گا بھی، اور ساتھ ساتھ دعا مخ العبادت، فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کا نچوڑ ہے، یہی تو عبادت ہے. تو جتنی دیر آپ دعاؤں میں ہیں، یاد رکھیں آپ عبادت میں ہیں. تو دعا کے لیے تو آپ کو زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں. اگر دل ہی دل میں بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دعائیں کرتے رہیں، دل ہی دل میں آپ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، زبان سے بھی مانگے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑے ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے. اور دعا کرنے والے کو یہ یقین ہے نا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہے، اور وہ اللہ سے مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں. تو یہ توحید ہے. تو دعا بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے. تو سارا دن دعائیں کر کر کے آپ عبادت میں رہ سکتے ہیں. اور دعا میں اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے دعا کرتے ہیں. لہٰذا دعا کو نہ چھوڑیں، مانگتے ہی رہیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. آج کی جو دعا ہے یہ میری بڑی پسندیدہ دعا ہے، اور یہ نمبر 8 پر ہے. آپ اگر PDF کھول لیجئے تو نمبر 8 پہ آپ کو ملے گی. یہ دعا اس لیے مجھے پسند ہے بہت زیادہ کہ جب بھی میں کبھی جلدی میں ہوں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اب میں کیا مانگوں، تو میں یہ دعا مانگ لیتی ہوں، اس لیے کہ ساری دنیا کی خیر اور بھلائی کو میں نے مانگ لیا، جس کا مجھے پتہ ہے اور جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ، کتنی ساری خیر کی چیزیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا خیر مانگنی ہے. لمیٹڈ سی چیزیں ہم مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، لیکن ہمیں اوور آل نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں یہ بھی تو چیز مانگنی چاہیے. اسی طرح شر بھی، اس سے بچنے کے لیے ہمارے ذہن کے اندر 2-3 چیزیں ہیں کہ یہ چیز شر ہے، یہ کوئی بیماری ہو گئی، کوئی چلو شیطان کے فتنوں سے، چلو کفر سے، فقر سے مانگ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا. اس کے علاوہ ہمیں زیادہ چیزیں نہیں پتا. لیکن جب کوئی اللہ رحم کرے، کوئی شر چھوتا ہے نا، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہائے یہ بھی تو ایک شر کی چیز تھی، اس سے تو میں نے کبھی پناہ مانگی ہی نہیں. تو اس دعا کے اندر ہر شر سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ کوئی شر مجھ تک پہنچے نہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ بہت مضبوط چیز ہے، اس سے بڑی پناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتے. آپ کسی بڑے کی پناہ میں آ جائیں نا تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اچھا میرے ساتھ وہ ہے فلاں، مثلا کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، اب میں اس کی پناہ میں ہوں. مثلا کسی مضبوط قلعے میں چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میں سیف ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے از یقین کے ساتھ کہ میرے رب کی یہ پناہ ہے نا، تو مجھے تو کوئی شر چھو ہی نہیں سکتا. کیا چیز کی مجال ہوگی کہ آپ کو چھو جائے. تو یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ساری خیر کا، عاجلی و آجلی، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ما علمت منہ وما لم عالم، جو کہ مجھے پتہ ہے اور جو مجھے پتہ ہی نہیں. ہمارے دیکھیں علم بھی تو لمیٹڈ ہے نا، کتنی ہمیں چیزوں کا علم ہوگا، بہت ہی کم. تو ہم نے اس میں سب کچھ ہی کہہ دیا. کتنی جامع دعا ہے نا. اسی لیے مسنون دعائیں ضرور آپ مانگا کریں، کیونکہ مسنون دعاؤں میں وہ چیزیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی وہ بھی اس میں مینشن ہوتی. ہماری سوچ محدود، ہمارے الفاظ محدود، ہمیں
سمجھ نہیں ہے اتنی کہ وہ چیزیں بھی مانگنی چاہیے. تو ان میں کم الفاظ کے اندر بہت پورا جہان ایک مانگ لیا آپ نے خیر کا، اور دنیا کی بھی اور آخرت کی. اعوذ بک من شر کلہ عاجلہ و عاجلہ، اسی طرح شر سے بھی اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے، جلدی آنے والے شر یعنی دنیا کا شر بھی اور آخرت کا شر بھی. ما علمت منہ، جس کا مجھے پتہ ہے، وما لم عالم، اور جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. اے اللہ ایسے بھی شر سے مجھے بچا لینا. تو کتنی زبردست دعا ہے یہ، کتنی جامع دعا ہے. اسی طرح جو آج کا ذکر ہے نمبر 23 پہ ہے، بہت مختصر ذکر لیکن اتنا ضروری ہے، یہ اس کو پلے باندھ لیں کہ یہ میں نے 100 دفعہ دن میں پورا کرنا، اور بالکل مشکل نہیں، بالکل مشکل نہیں. ایک دفعہ آپ میرے ساتھ کہیے، اور یہ سب کو آتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو نہیں آتا ہو، سب کو آتا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ کہیے سبحان اللہ و بحمدہ، بس. اس کو 100 دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ دیکھیں جنت میں اگر اللہ نے چاہا اور ہم پہنچ گئے تو وہاں کروڑ دفعہ بھی یہ کلمہ کہیں گے نا تو ذرا سا بھی ثواب نہیں ملے گا، ذرا سا بھی درجہ بلند نہیں ہوگا. لیکن آج اگر آپ نے کہہ دیا نا تو اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ اس کے برابر قیامت کے دن کوئی عمل لے کر ہی نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر کہا ہو یا اس سے بڑھ کے، یعنی 100 سے زیادہ کہہ دیا ہو. اسی وجہ سے تو یہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے اس کی قدر کیا کریں کہ یہ مجھے مل گئی، اس لیے کہ یہ تو دولت سے، مال سے، یعنی ہر چیز سے زیادہ یہ قیمتی ہے. کیونکہ ہم دولت کو کما سکتے ہیں، اور دولت کا یہ ہے کہ دولت یہیں پہ رہ جائے گی، لیکن نیکیوں کو ہم وہاں جا کے کما نہیں سکتے، وہ یہاں پر کرنی ہے اور وہ آگے جا کے ملنی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ جانی ہے آگے. دولت نے آگے نہیں جانا. اس دنیا میں ہم نے جن چیزوں کو آگے رکھا ہوا ہے وہ یہی پیسہ ہی ہے نا. یہاں کی کوئی کامیابی، یہاں میں پاس ہو جاؤں، یہاں پہ مجھے یہ چیز مل جائے یا یہ حاصل ہو جائے، یہ آنی جانی ہے. مگر جو نیکیاں ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائیں گی جہاں ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہوگی. لہٰذا یہ دولت پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ نیکی، یہ ذکر اذکار، یہ تمام جتنی بھی ہم آج یہ کام کر رہے ہیں، چاہے روزہ ہے چاہے نماز ہے، اس زندگی کے اندر ہم نیکیوں کو کما سکتے ہیں. جنت میں پہنچ گئے تو کما نہیں سکیں گے. لہٰذا اس ذکر کو ضرور کرتے رہیے اور 100 دفعہ کرنا. جس نے دن میں 100 دفعہ یہ کہہ دیا اس کی بخشش کر دی جائے گی، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ بات کہ قیامت کے دن اس کے برابر عمل کوئی نہیں لا سکے گا سوائے جس نے اس کے اتنا ہی پڑھا یا اس سے زیادہ. اور دوسری کیا بات ہے کہ اس سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی اتنے زیادہ ہو. لہٰذا سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ اپنے ساتھ رکھیے سارا دن، زبان کو اس سے تر رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.